اوپن بات ہے کہ اس میں پولیس کا کسی بھی قسم کا ہماری طرف سے ڈیلے نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے اس فیملی کے بارے میں فوراً بتائیں, فوری FIR درج کریں گے اور کم سے کم ٹائم کے اندر اس کو ملزم کو حراست میں لے کے اس کو اس کے منطقی انجام تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے. صاحب آپ نے جو گارڈ پکڑا ہوا ہے جی, گارڈ کو آپ نے کس قانون کے تحت پکڑا ہے, اور اس کو پکڑا ہے تو اب تک اس نے کیا بیان دیا ہے, اور نمبر 2 کالج کا ریکارڈ کیا کہتا ہے, کیا کالج کے ریکارڈ میں اس اسٹوڈنٹ کا کوئی اندراج, کوئی رول نمبر, کوئی گھر کا ایڈریس, کوئی چیز؟ اچھا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے گارڈ کا آپ نے پوچھا تو کیونکہ اس سوشل میڈیا کی پوسٹ میں ایگزیکٹ انفارمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس بارے میں کہ لڑکی کا نام کیا ہے, گارڈ کون تھا, کتنے گارڈ تھے, ایک سے زیادہ وہاں پہ امپلائیز ہیں, وہ چیز کسی کو بھی نہیں پتا. تو اس کے اوپر بٹس اینڈ پارٹس میں جو اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو رہے ہیں ان سب سے ہم نے ہر چیز پوچھنے کی کوشش کی, لیکن کسی کو اس لڑکی کا نام تک نہیں پتا. ایک لڑکی کا ایک نام بتایا گیا انہوں نے کہ فلاں نام کی لڑکی ہے, اس کو ہم نے ہاسپٹل کا کالج کا سارا ریکارڈ چیک کیا, اس میں وہ 2-3 سیکشنز میں اس نام کی بچیاں تھیں. ان کے پیرنٹس سے رابطہ کیا, ان سے ملے, وہاں پہ بھی ان سب پیرنٹس نے کہا کہ ہماری بچیاں ہمارے ساتھ بالکل خیریت سے موجود ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ایک جو شخص ہے اسی نام کی ایک بچی ہے, اس کے والد سے وہ ابھی ہم نے ان کو ادھر بھی بلایا, انہوں نے کہا کہ 8-10 دن پہلے ہماری بچی گری تھی جس کا یہ ساری رپورٹس ہیں, ہمیں آپ تنگ کیوں کر رہے ہیں بار بار. اس بچی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھایا گیا جس پہ جو چوٹ لگنے سے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہسٹری ہے فال کی, کوئی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ گری ہیں. اس کی نہیں MLC نہیں بنی, پرائیویٹ ہاسپٹل کا اس کے اندر ریکارڈ ہے. تو جو نام دیتے رہے وہ ہم کالج کی انتظامیہ سے وہ چیک کرواتے رہے. اس نام کے جتنی بچیاں اس نام کی تھیں وہ سارے سیکشنز میں ان کے کانٹیکٹ نمبر لے کے والدین سے بات کی. گارڈ کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شربانو نقوی ہے اور میں ASP ڈیفینس کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں. آج ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ لاہور میں ہوا. ہم نے دیکھا کہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو گئی مس انفارمیشن کی وجہ سے. آج ہم ڈیفینس B کے تھانے میں موجود ہیں اور یہاں ہی ہمارا اینٹی ہیرسمنٹ سیل بھی موجود ہے. ادھر گفتگو کرنے کا پرائمری مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو یہ اپرائز کر سکیں کہ ہم ایز اے پولیس فورس, ہم ایز فیمیل پولیس آفیسرز کرائمز اگینسٹ ویمن اینڈ چلڈرن اور ساری ونڈربل کمیونٹی کے لوگوں کے اگینسٹ جو کرائمز ہیں انہیں بہت سیریسلی لیتے ہیں. آج ہمارے پاس وہ 2 عظیم شخصیات موجود ہیں جو اس ایشو کے بارے میں بات کریں گی جو صرف اور صرف پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن سے سٹارٹ ہوا. میرے ساتھ ان کے والد صاحب اور چچا کھڑے ہیں. آئیں سنتے ہیں ان کے ایموشنز انہی کی زبان سے کہ ان کو کیسا لگتا ہے جب پروپیگنڈا کی بیسس کے اوپر اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں. سر السلام علیکم. آج جو لاہور کالج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. اس میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں, تو ان کو پیر پاؤں پہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ ICU میں گئی ہیں. لیکن میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مکمل طور پہ وہ 7 دن ایڈمٹ رہی ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے جب کسی بھی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اور بلا وجہ کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں؟ بس یہ ہے کہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ کم از کم یہ پین کو نا فیل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں جب سے یہ اپنے ویڈیو دیکھی ہمیں تو خود اس چیز پہ ہوا ہے کہ دیکھ کے ویڈیو دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں کہ ہماری بچی کا نام اس میں لیا جا رہا ہے. حالانکہ بچی ہمارے گھر پہ ہے, کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اسے. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ جو غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس پہ مطلب وہ ہمیں اس چیز پہ ہے کہ کم از کم ان کی بھی مائیں بہنیں گھر پہ ہیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں جس طرح سر نے ذکر کیا کہ سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں اور بہنیں ہیں. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ کسی بھی قسم کی مس انفارمیشن میں گھر والوں کو ملائن نہ کریں. تھوڑی دیر کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب ان کی بیٹی کا بار بار نام لیا جا رہا ہوگا ایسے انسیڈنٹ کے ساتھ. پلیز احساس کریں, ان کا احساس کریں
मुल्क की सिचुएशन का एहसास करें, इस चीज़ का कि ये जो क्राइम है वो बहुत ग्रेव है। अगर ये चीज़ हो जाए किसी भी बेटी, किसी भी माँ, किसी भी बहन या किसी भी बच्चे के साथ, तो पुलिस सबसे पहले अपनी मुद्दत में FIR देगी, लेकिन उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, उसके लिए विक्टिम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसके लिए मेयर प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती। आपका बहुत शुक्रिया। हमारी बेटियां हैं, सब स्टार्ट कर रही हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो बच्चे अपने घर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे इस तरह। एक सेकंड चांद साहब, एक सेकंड मुझे जरा बात और एक सेकंड तशरीफ रखेंगे साहब, एक सेकंड आप बैठेंगे, सजाद साहब आप भी बैठेंगे, बड़े साहब बैठो जरा, मेरी बात तो सुने, मेरी गल तो सुनो, एक सेकंड बड़े साहब, एक सेकंड जी, चांद साहब एक सेकंड सुन तो लें। आपसे पहले किसी मोअज़्ज़िज़ रुकन ने, अब मुझे याद नहीं रह गया, उन्होंने हरासमेंट पे, सेक्सुअल हरासमेंट पे आप अपना इजाज़ साहब ने बात की। अच्छा, आई वांट टू बी ऑन रिकॉर्ड, मैं इससे पहले शायद ये बात इस तरह से नहीं देख रहा था। मेरे पास लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर तशरीफ लाई। शी वॉज इन टू टीयर्स। ये पुरानी बात नहीं है, चंद हफ्ते पहले की बात है। और उन्होंने कहा कि हमारा, क्योंकि लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ऑन पर्पस सिर्फ विमेन के लिए क्रिएट की गई थी, वहाँ पर मेल स्टाफ को आप किसी तरह से मेहरबानी करें निकलवा दें। मैंने कहा मसला क्या है? मेल स्टाफ तो बहुत सी जगहों पर मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट, इवन स्टूडेंट्स आर बीइंग कंपेल्ड फॉर देयर मार्क्स। ये बात मुझे सीने में खुबी और मुझे उसने बड़ी तकलीफ दी। और मैंने अरबाब इख्तियार को, जो हुकूमत के इस वक्त मुतलका लोग हैं, उनको कहा कि इसका आप तदारुक करें। आज सुबह से कोई प्रोटेस्ट्स की खबर चल रही है जिस पर दो मुख्तलिफ पोजीशंस आई हैं। एक पोजीशन मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन की आई है, जिस पर उन्होंने कहा कि उस मुतलका अदारे के, जो कि एक निजी अदारा है, उसके प्रिंसिपल ने और स्टाफ ने वीडियो एविडेंस डिलीट की है। उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर से CCTV फुटेज को गायब किया गया है। उन्होंने ये कहा, ये मैं भी जब समी साहब प्रिजाइड कर रहे थे इस सेशन को, तो आई वेंट आउट कि मैंने उस वक्त तकलीफ दी थी सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स को, तो आई सॉ ऑन TV, तो उसमें वो कह रहे थे कि यहाँ से एविडेंस को डिलीट किया गया। और साइमल्टेनियसली DIG ऑपरेशंस लाहौर की स्टेटमेंट भी उसी TV पर मैंने देखी, जिस पर उन्होंने कहा कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है और कोई मसला नहीं है। तो ये रादर जिसके मुतल्लिक मिनिस्टर एजुकेशन की बात सुपीरियर इन कंडक्ट है, और अगर उनके मुशाहिदे में ये है कि वहाँ से एविडेंस डिलीट की गई है, और ये लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से भी ये शिकायत आई, जो कि वाइस चांसलर साहिबा मुझे खुद बता कर गई, इट मीन्स दैट प्रॉब्लम परसिस्ट्स। और ये इस हद तक घनाउनी है कि कंप्लेनेंट ने सामने आने से भी खौफ का इजहार किया है। मेरी आप पूरे हाउस से ये इल्तमास होगी, बियॉन्ड पार्टी लाइंस, बाय पार्टीजन, ये मसला हमारी आने वाली नस्लों का है, ये तलबा का मसला है, हमारी बच्चियों का मसला है। मेरी भी बेटी है, वो भी कॉलेज गोइंग है, आपकी भी बच्चियां हैं, सब तालीमी अदारों में जाती हैं। और अगर वहाँ पर ये माहौल इस तरह का होगा तो इस कौम की बेटियां हमारी बेटियां हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी कमा हकाहू अदा करनी चाहिए। और मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि ये जगह
अहले हलो अक्त की जगह मसले की निशानदेही करना इसका एक पहलू, उसका हल तजवीज़ करके अरबाब इख्तियार तक भेजना और फिर उसकी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, ये आपका इख्तियार और किरदार है। आपका इख्तियार और किरदार सिर्फ सियासी तकारीर तक नहीं है। वो आपकी तब अच्छी लगेंगी, तब मुअस्सर होंगी जब आप ये समाजी मसाइल का हल भी साथ तजवीज़ करेंगे। तो ये जो ड्रग्स का इशू है, इट इज़ अ सीरियस मेनस, और ख़ासकर वो इदारे जिनके अंदर आजकल बच्चे, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, इसके मुतल्लिक भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं कि ये ड्रग्स का मामला इन स्कूलों और कॉलेजों के अंदर तबाही उतार रहा है। तो आई विल बी फॉर्मिंग अ कमेटी, अ पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें अक्रॉस द पॉलिटिकल आइल इस पे लोग बैठेंगे। आपने मसले की निशानदेही करके इसमें मुतलका तीनों वज़रा, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब एक बड़े मंझे हुए, मैं बार बार कहता हूँ, एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और बड़े मामला फहम भी हैं। इनका इस कमेटी में पार्लिमानी अमूर के वज़ीर के तौर पे होना, और इस वक्त जो आपके वज़ीर तालीम हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। रिस्पेक्टिव सेक्रेटरीज विल बी देयर। आपके पास डिटेल आनी चाहिए पुलिस की तरफ से भी, अभी तक के रजिस्टर्ड केसेस आपके पास ये इख्तियार होगा, इसके TORs में देंगे। पब्लिक पिटिशन विल बी इनवाइटेड बिफोर दिस कमेटी। अगर कोई कंप्लेंट करना चाहता है, ऑनलाइन आप तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाए। ये कमेटी मुकम्मल तौर पे प्रोब करे और फिर गवर्नमेंट को अपनी तजावीज़ और सिफारिशात लिख के भेजे। सब भी प्लीज, मैं आपको देता हूँ फ्लोर। अलाउ करें सर, एक मिनट जी। जनाब मैं आपको फ्लोर देता हूँ। आई एम गिविंग यू फ्लोर आफ्टर हिम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो जहाँ आप एक कमेटी आपने बनाई है इसके लिए, तालीम के लिए, और ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आगा ताहिर एजाज है और मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हुए मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अजीज़ तलबा तालिबात आपके साथ कुछ गुजारिशात शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप हक़ाइक़ को जान सकें। आज से चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक वाक़या रिपोर्ट किया गया जिसमें ये बात बताई गई कि एक तालिबा के साथ कैंपस 10 गुलबर्ग लाहौर में ज़्यादती का वाक़या मुर्तकिब हुआ है। मैं इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसका आप भी पार्ट हैं, मैं भी पार्ट हूँ, इस ख़ानदान में तकरीबन 6 लाख तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। हज़ारों की तादाद में स्टाफ है, टीचर्स हैं जो कि मसरूफ़ अमल हैं आप ही की खिदमत करने के लिए। हम असातिज़ा हैं, हमारा पेशा नबियों का पेशा है। हम हमेशा सच हक की बात करते हैं। हमने अपने पास पढ़ने तलबा और तालिबात को अपनी बेटियां समझा है, अपने बेटे समझा है, और हम कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि हम किसी ऐसे अमल में जो कि नेगेटिव हो, जो आपके अगेंस्ट जाता हो, जो ऐसे वाक़यात हों, हम उसकी पुष्टपनाही करें। हादसात हो सकते हैं, हादसात होना कुदरती अमल है। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो हमारा रद्द अमल क्या है? हम आपके साथ खड़े होंगे। हम किसी ऐसे मुजरिम, किसी ऐसे मुल्जिम और किसी भी ऐसे अंसर की पुष्टपनाही नहीं करेंगे। ना ही हमें कोई ऐसा डर खौफ है कि हम अपनी रिप्यूट को बचाने के लिए, किसी फर्द को बचाने के लिए हम आगे आ जाएं और आपके रास्ते में रुकावट बन जाएं। ये वाकया जैसे ही हमें रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हमने अपने तमाम CCTV कैमरास का रिकॉर्ड चेक किया। हमने देखा कि हमारी रिकॉर्डिंग में क्या कोई ऐसी चीज आ रही है कि बेसमेंट में कोई ऐसा वाकया हुआ हो, लेकिन हमें वहां से कुछ नहीं मिल सका। हम पुलिस स्टेशन गए, एक पुलिस स्टेशन नहीं 2-3 पुलिस स्टेशन गए कि क्या कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी दरखास्त, कोई ऐसी FIR लॉन्च हुई है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल सका। हमने पुलिस की मावनत चाही कि पुलिस हमारे साथ इसमें तावन करे और हमारे साथ हमारे कैंपस में आए ताकि हम इस बात की तह तक पहुंच सकें, हकीकत जान सकें। पुलिस के तावन का शुक्रिया कि वो फौरन हमारे कैंपस में आए और उन्होंने आके खुद से भी तमाम कैमरास को देखा, रिकॉर्ड देखा, और जितना इक्विपमेंट था हमारे कैमरे का वो अपने साथ ले गए, और आज तक वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड, वो तमाम के तमाम इक्विपमेंट पुलिस की कस्टडी में ही हैं। नेक्स्ट डे हमने
ان تمام طالبات کے گھروں میں کالز کی جو اس روز کالج نہیں آئی ہوئی تھی، تاکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو ہمیں اس کی حقیقت پتہ لگ جائے۔ تمام طالبات الحمدللہ سیف اینڈ ساؤنڈ تھیں، کسی اپنی ریزن پر انہوں نے کالج سے آف لیا ہوا تھا، کوئی شادی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور ضروری کام ہے، لیکن کوئی بھی طالبہ یا کوئی بھی والد یا والدین میں سے کسی نے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی اور نہ ہی کسی ایسی پریشانی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان تمام ہاسپٹلز کو بھی دیکھا جن کا ذکر سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہا تھا، کہ ہم جا کے پتہ کریں کہ کیا کوئی ایسی آئی سی یو میں یا کسی بھی وارڈ میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی طالبہ یا کوئی ایسی اسٹوڈنٹ موجود ہے، لیکن رزلٹ وہی نکلا کہ ہمیں کوئی معلومات نہیں مل سکی۔ آپ ہم سے بہت سارے سوالات پوچھ رہے ہیں جو کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی وصول ہو رہے ہیں، اور آپ میں سے کچھ طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ کیمپسز میں بھی آئے اور آپ نے اپنا ایک احتجاج بھی وہاں پہ ریکارڈ کروایا۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے کی، جس میں آپ نے یہ کہا کہ کیمراز کا ریکارڈ آپ کو دیا جائے، تو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تمام کے تمام کیمراز کی ریکارڈنگ اس کیمپس کی نہیں بلکہ اس کے پچھلے 7 دن کی تمام ریکارڈنگز پولیس کے پاس موجود ہیں، جس میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ہم آپ کو فوری طور پہ وہ ریکارڈنگز اس لیے نہیں دکھا سک رہے تھے کہ ہم اسے مینیج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ سیکنڈلی آپ نے پوچھا کہ وہ گارڈ پولیس حراست میں کیسے آیا۔ اگر وہ گارڈ جس کا نام اون کہا گیا، سوشل میڈیا پہ اس کا نام یہ لیا گیا، وہ پولیس حراست میں کیسے چلا گیا؟ اگر اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ پھر کیوں اریسٹ ہو گیا؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی میں وہ گارڈ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کس طرح پولیس کسٹڈی میں آیا۔ سنڈے والے دن ایس پی ماڈل ٹاؤن جناب ایاز صاحب ہمارے کیمپس میں صبح تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے ہماری پرنسپل صاحبہ سے کہا کہ وہ گارڈ اون کون ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ وہ گارڈ ظاہر ہے اس دن چھٹی بھی تھی اور وہ اس کیمپس میں موجود نہیں تھا، وہ اپنے گاؤں میں تھا۔ پرنسپل صاحبہ نے اس کے نمبر پہ کال کی، اس نے کال پک کی اور اس نے کہا جی میں اپنے گاؤں میں موجود ہوں۔ پرنسپل صاحبہ نے ایس پی صاحب کے کہنے پہ اسے کہا کہ وہ فوراً لاہور آئے تاکہ اسے شامل تفتیش کیا جائے، اسے پوچھ گچھ کی جائے۔ اس نے منون عمل کیا اور اس نے لاہور آنے کے لیے اپنے انچارج کو میسج بھی کیا کہ میں لاہور کے لیے روانہ ہو گیا ہوں۔ لاہور کے قریب یا کسی بھی جگہ جب وہ پہنچا تو پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا۔ ابھی بھی وہ پولیس کے پاس ہے اور اس سے تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ہم ہمیشہ سے ایک فیملی کی طرح ہیں، پنجاب گروپ آف کالجز ہماری فیملی ہے، ہم نے یہاں اتنا عرصہ گزارا ہے۔ آپ سب ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ سالیاں رہتے ہیں، پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں، اور آپ ہی جیسے بہت سارے طلبہ اور طالبات آج وطن عزیز کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے فیملیز کے اندر وہ لوگ موجود ہوں گے جس سے کالج کے انوائرمنٹ کے بارے میں بھرپور اندازہ ہے۔ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ بیسمنٹ کے اندر طالبہ بند ہو گئی، کسی طرح سے وہ تہہ خانے کا دروازہ بند ہو گیا جس کا فائدہ اس گارڈ نے اٹھایا۔ تو عزیز طالبات، آپ تو جانتی ہیں کہ اس کیمپس کے اندر جو بیسمنٹ ہے، جو تہہ خانہ ہے، اس میں کوئی دروازہ ہی نہیں، کوئی جنگلہ ہی نہیں، کوئی شٹر ہی نہیں جس کو بند کیا جائے یا جو ایکسیڈنٹلی بند ہو جائے۔ وہ تو ایک اوپن سی سپیس ہے جہاں پہ گاڑیوں کی آمد و رفت ہے، آپ کی وینز کی آمد و رفت ہے۔ جو آؤٹر گیٹ ہے کالج کا وہ اس کے بعد ہے، درمیان میں بھی اوپن سپیس ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو بند ہو اور جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہو۔ آپ لوگوں نے سوال کیا کہ اس گارڈ کو پکڑنے کا مقصد پھر کیا ہے، تو مقصد ظاہر ہے یہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کا نام آ رہا ہے تو اسی سے تفتیش کی جائے گی نا، اسی سے پوچھ گچھ کی جائے گی نا۔ اسے پولیس کو دے دیا گیا، اس کے ساتھ 2-3 اور لوگوں کو بھی دے دیا گیا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ اچھی طرح سے اس کی تحقیق ہو جائے، اس کے بارے میں پتہ لگ جائے۔ وہ وکٹم اسٹوڈنٹ کون ہے، کتنے نام ہمارے سامنے آئے، ان تمام ناموں کو ہم نے اپنے سسٹم سے نکالا، ان کے گھروں میں کالز کی، ان تمام ناموں کے والدین سے بات کی، اسٹوڈنٹ سے بات کی۔ الحمدللہ وہ سب محفوظ ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، کسی نے کوئی ایسی پریشانی کا یا ایسے واقعے کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ کیوں ہمیں احتجاج سے روکا گیا یا ہمیں کیوں نہیں کیمپسز میں آنے دیا جا رہا۔ طلبہ اور طالبات، آپ لوگ کیمپسز میں آئے، آپ نے آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، ہم نے آپ کو نہیں روکا۔ آپ کیمپس کے اندر آئے، آپ کلاسز میں گئے، آپ آفیسز میں گئے۔ پرابلم تب پیدا ہوئی جب باہر سے کچھ ایسے عناصر، شر پسند عناصر، جن کا مقصد صرف اور صرف
آ کر وہاں پہ شامل ہو جانا اور وہاں پہ آ کے دنگا فساد کرنا، نقص امن پیدا کرنا تھا، انہوں نے انسٹیگیٹ کیا آپ کے جذبات کو، ابھارا آپ کے جذبات کو، اور پھر وہاں پہ توڑ پھوڑ کے سلسلے شروع ہو گئے جو کہ یقیناً ناقابل برداشت ہیں. اور ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہم وہاں موجود رہے. آپ کے سوالات کے اتنے بڑے موب میں جواب دینا تو ظاہر ہے اس طرح ممکن نہیں، اس لیے ہم اپنا میسج آپ کو پہنچا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کیمپین ہے، اس تمام کیمپین کو اگر دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی کوئی ایک بات نہیں کی جا رہی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ وکٹم ہے، یہ فیملی ہے، اس تک پہنچا جائے. آخر وہ اسٹوڈنٹ یہاں پڑھ رہی ہے، اگر اس اسٹوڈنٹ کی کوئی کلاس میٹ، کوئی فرینڈ ہے تو وہ ہمیں بتائے، ہم فوراً اس مسئلے کو حل کریں گے. لیکن ابھی تک ندارت کوئی ایسی چیز سامنے ہی نہیں آ سکی. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کیمپین تھی، اس کو آپ غور سے دیکھیں، اس میں چیزوں کو دیکھیں. ابھی میں ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں 2 طالبات کو دکھایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ جی یہ وہاں پہ زخمی ہو گئی، ان کو اسٹریچر پہ لایا گیا. تو اب غور تو کریں، انہوں نے سویٹر پہنے ہوئے ہیں. لاہور کا کہ آج موسم ایسا ہے کہ لڑکیاں سویٹر پہن کے آئیں گی، جرسیاں پہن کے آئیں گی. وہ شاید کسی بلڈ کیمپ کا سین ہے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ پورٹرے کر دیا. اس قسم کا تو پروپیگنڈا ہے. کس چیز پہ آپ اعتماد کریں گے؟ میں پیرنٹس سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، انہیں اچھے برے کی پہچان کے بارے میں بتائیں. ہم بھی آپ کو کلاسز میں یہ گائیڈ کریں گے کہ سوشل میڈیا کیا ہے، آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. ہر خبر سچی خبر نہیں ہے، ہر خبر کا نتارہ ہم نے خود کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا سورس کیا ہے. آپ کے ایموشنز، میرے ایموشنز واقعی ایسے ہی ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہوگا تو ہمارا دل کرے گا کہ ہم ایسے لوگوں کو برداشت نہ کریں جو اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں. ہماری فیلنگز بھی ویسی ہی ہیں. ہم آج بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے تو ہم آگے بڑھ کر سزا قرار، واقعی سزا دیں ایسے لوگوں کو. لیکن کچھ سامنے تو آئے، کچھ ہے ہی نہیں. سوشل میڈیا پہ اتنا پروپیگنڈا، اتنی چیزیں. یہ چیز جو لوگ کر رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں؟ میں شکر گزار ہوں اپنی اتھارٹیز کا، اپنے تمام آفیشلز کا جنہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، ان کے کیے کی سزا ملے گی. میں یہ بھی شکر گزار ہوں کہ آج ایک کمیٹی بنا دی گئی جس میں نامور ایجوکیشنسٹ شامل ہیں، ڈائریکٹر کالجز شامل ہیں، ڈی پی آئی شامل ہیں، کچھ اور اداروں کے پرنسپلز شامل ہیں، جو بالکل ایک انڈیفرنٹ تحقیق کریں گے. اور ہم بالکل جیسے وہ چاہیں گے ہم ان کو ریکارڈ بھی پرووائڈ کریں گے، ان کو تمام کے تمام حقائق بھی بتائیں گے. ہمارے کیمپسز میں وہ آج بھی وہ لوگ آئے تھے اور آئندہ بھی آئیں اور آ کے تمام چیزیں دیکھیں. ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس حقیقت کا علم ہو سکے کہ بات ہے کیا. تو جب بات میں کچھ وزن ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہمارا رد عمل یہ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، بچوں کی تربیت کے لیے ہم بھی موجود ہیں. کیمپسز میں آئیں، اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھیں. محدود سا سیشن ہے، آپ کا مستقبل بہت قیمتی ہے. اپنے مستقبل کو سنہرا کرنے کے لیے پنجاب کالجز نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے. ہمیشہ ہم اوپن ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں. آپ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، ہیں، آپ جب بھی کبھی آتے ہیں آپ کو ہمیشہ وارم ویلکم ملتا ہے اپنے اساتذہ سے، اپنے تمام کے تمام سٹاف سے. تو اپنے بچوں کو کالجز میں بھیجیں، کیمپسز میں بھیجیں تاکہ ہم تعلیمی سلسلے کو بخوبی جاری رکھ سکیں. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ڈی آئی جی آپریشن جناب فیصل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اسی تلاش میں ہیں، وہ بھی یہی بات جاننا چاہ رہے ہیں کہ واقعہ ہے کیا، وکٹم ہے کہاں. لیکن کچھ بھی ابھی تک آشکار نہیں ہو رہا. آپ ان کی پریس کانفرنس کو بھی ضرور سنیں، آپ کو اور حقیقت کا بھی علم ہو جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی خبروں کو کسی بھی طرح سے جب بھی آپ کوئی اس پر عمل کرے تو یہ ضرور سوچ لیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ناقابل تلافی نقصان نہ ہو جائے جس پر ہمیں پچھتانا پڑے. خبریں جھوٹی ہیں، خبریں سچی ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت دی ہے، ہم نے دیکھنا ہے. بچوں کو تنبیہ کریں کہ وہ کلاسز میں آئیں، کیمپسز میں آئیں اور پڑھنے کے لیے آئیں. اگر ان کے کوئی سوالات ہیں، کوئی بات انہوں نے پوچھنی ہے تو اساتذہ بھی موجود ہیں، دیگر سٹاف بھی موجود ہے. ہم سب حاضر ہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ جناب. میری گزارش یہ ہے کہ جملہ ہم شروع یہ کرتے ہیں کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سیاست کی بات آتی ہے تو بیٹیاں سانجھی نہیں ہوتی.
کل سے اس واقعے کے اوپر جو گندی اور گھنونی جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے. ایک واقعہ کہا گیا سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا, اس سوشل میڈیا کے رپورٹ ہونے کے بعد بچوں نے احتجاج کیا, اور اس کے بعد اس سے پہلے جس بچی کا نام لیا اس بچی 3 اس نام کی بچیاں تھیں, تینوں کے گھروں کے اوپر گئے, جا کر ان سے پتہ کیا, ان بچیوں کو چیک کیا, کوئی بچی جو ہے نہ ان کے پیرنٹس اور نہ وہ اس کے اوپر انکاری ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. پھر بھی جس گارڈ کا نام لیا اس گارڈ کو انڈر اریسٹ کیا ہوا ہے, آج تک وہ انڈر اریسٹ ہے. کل وہ جو بغیر کسی ابھی قانونی کارروائی کے اس کیمپس کو بھی سیل کر دیا گیا. گزارش یہ ہے کہ یہ وہی سوشل میڈیا ہے, اور انفارچونیٹلی یہ ہم وہی پاکستانی قوم ہے کہ جب کرغستان میں ایک واقعہ ہوا تھا وہاں پر بھی سوشل میڈیا پہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے. بچیاں ریپ, ان کو خدا کا خوف نہیں آتا ریپ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے؟ آپ ریپ بڑی آسانی سے آپ کے لیے کوئی مذاق ہے, کوئی چسکا ہے, کیا ہے یہ ریپ کا لفظ استعمال کرنا؟ آپ آج جس بچی کا نام ایور کیئر ہاسپٹل کا نام لیا گیا کہ اس کی آئی سی یو میں ایک بچی ہے جس کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے, اس آئی سی یو کے جو ہے وہ پورا ہاسپٹل کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا. اس کے کل والد صاحب نے اور چچا نے باقاعدہ ڈپٹی اسپیکر صاحب روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے یہ اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی ہماری بچی جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, میں بدنام مت کرے. اس شخص کے ساتھ میری خود کی بات ہوئی, میں نے اس کو کہا کہ بھائی اگر کوئی بات ہے, کوئی مسئلہ, پریشان نہ ہو, ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس نے مجھے کہا باجی اگر ایسی کوئی بات ہو تو یہ کوئی پوسٹر لگانے کی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ہے میرے پاس, اس نے ریکارڈ دکھایا جناب, اس کی بچی انڈر ٹریٹمنٹ ہے, وہ سیڑھیوں سے گری ہے اور گرنے کے بعد اس کو چوٹیں آئی ہیں. لیکن ایک مذاق اور تماشا ہے کہ ہمیں اس ملک میں ایک فساد چاہیے, ایس یو ہو رہی ہے, اسلام آباد نہیں جا سکے تو پھر پلان یہ ہوا کہ لاہور کو فساد کا مرکز بنانا ہے. اور آج ابھی جو جس ایور کیئر آئی سی یو کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر اس کے والد صاحب نے کہا میری بیوی ہارٹ پیشنٹ ہے, اگر میری بچی کا نام باہر آیا بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی چیز کے, ہم مر جائیں گے. مجھے بتائیے اس کی آہیں سنیں کہ ان کی سیاست دیکھیں. اور شرم اب بھی نہیں آ رہی کہ اب بھی جو پنجاب کالج کے بچے ہیں وہ چند ہیں باہر بیٹھے ہیں پنجاب اسمبلی کے چیری کراس کے اوپر, انہوں نے اپنے مختلف سکولوں کالجوں سے چند بچے اکٹھے کیے ہیں اور اکٹھے کر کے اس وقت بات تماشا لگایا ہوا ہے. میرا سوال یہ ہے کس کے خلاف کارروائی کریں؟ کوئی کمپلیننٹ چاہیے, بچی چاہیے, اس کا میڈیکل ہوگا. ریپ کا الزام لگایا جا رہا ہے, آپ نے تو کرغستان میں بھی بچیوں کے ریپ کرا دیے تھے. اور اسی طرح کی ایک فیک پوسٹ کے اوپر بیٹھ جائیے بھائی, میری بات ہو رہی ہے, بیٹھ جائیے. نو کراس ٹاک جی پلیز, اس طرح نہ کریں. منسٹر صاحب بات کر رہی ہیں, کرنل صاحب تشریف رکھیں پلیز, آپ بات تو آنے دیں نا. ان کو تشریف سکھالیں کہ جب ان کے بھاشن ان انٹرپٹڈ یہ ہاؤس سنتا ہے پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ, یہ بھی سیکھ لیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے. سوال یہ ہے کہ کاروائی کس پہ کریں؟ بچی کا ایک بچی ہوگی, خدا نخواستہ اگر ہے, اس کا میڈیکل کرنا ہے, میڈیکل کرنے کے بعد اس کے اوپر آگے کاروائی ہونی ہے. ایون دین بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی چیز کے کیمپس بھی سیل کر دیا, گارڈ آج تک انڈر کسٹڈی ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی, جس نے 48 گھنٹے کے اندر رپورٹ دینی ہے. جناب اسپیکر میرے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, کہتے ضرور ہیں ہم بچیاں سانجھی ہوتی ہیں, ہم سب کی بچیاں ہیں, کو خدا کا خوف کریں, اپنی گندی اور گھنونی سیاست کے لیے کسی مظلوم اور معصوم بچی کا کندھا استعمال مت کریں. وہ اس بچی نے اس معاشرے میں جینا ہے جس کا نام لگا کے آپ تو اپنے گھروں میں جا کے سو جائیں گے. اس بچی کا فیوچر کیا ہے؟ پنجاب یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا ہے, ایک بچی نے خودکشی کی ہے اور میک شور کیا گیا ہے کہ اس بچی کی کوئی ڈیٹیل, کوئی چیز باہر نہ آئے, چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے اوپر بھی سیاست کرنی ہے. ہر بچی کی ان کو لاشیں چاہیے, اور اب تو حالت یہ آ گئی ہے کہ بچیوں کی لاشیں چاہیے. بچیوں کے ریپ کے الزام لگانے, یو کے اندر بھی ایک فیک پوسٹ کے اوپر رائٹس ہو گئے تھے جناب اسپیکر, اور اس کے بعد رائٹس کے ساتھ کیا طریقہ کر کے کیا گیا تھا, ریاست نے کیسے ڈیل کیا تھا, ان کے ساتھ کیسے ڈیل ہونا چاہیے. یہ سیاسی گد ہے, ان کو لاشیں چاہیے, ان کو بچوں کی عزتیں چاہیے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی عام آدمی کے پرابلم سے. جا کے اس باپ کو ملیں تو صحیح, یہاں بیٹھ کے نمبر ٹانگنے کے بجائے جا کے اس باپ سے ملیں. نہیں اس طرح جس کی بچی کو بدنام کر رہے ہیں, یہ طریقہ نہیں جا کے اس کے باپ سے, اس کے چچا سے ملیں. جس طرح نہ کریں کرنل صاحب, جس کی بچی کو بدنام کر رہے ہیں فار نو ریزن. کرنل صاحب یہ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں, آپ اس طرح نہیں بولتے. اتنے بےغیرت لوگ ہیں کہ ایک تو اس بچی کے ساتھ ریپ ہوا, دوسرا اس کیس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور چھپانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ وہاں کی پرنسپل. میں بات کر رہی ہوں لاہور میں جو پنجاب کالج ہے, وہاں پہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور زیادتی کرنے والا وہاں کا گارڈ ہے.
तो उसको क्यों बचाया जा रहा है? क्या वो प्रिंसिपल का सगा भाई है? और अगर प्रिंसिपल की यहाँ खुद की बेटी होती तो क्या प्रिंसिपल तब भी दूसरे बच्चों को धमकाती कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप ये बात बाहर नहीं निकालेंगे? और फिर उन पर शेलिंग की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया। हमारे स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर है, अगर आप अपने फ्यूचर पे ही शेलिंग करेंगे तो आने वाला वक्त सिर्फ उनको धुआं ही दिखा सकता है। और वैसे भी आपका मुल्क तो कोई तरक्की कर नहीं रहा कि आप अपने फ्यूचर को भी लाठीचार्ज में झोंक रहे हैं, तो आपको शर्म नहीं आती? यहाँ पे पंजाब की सीएम साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी एक खातून हैं, आप इसका सख्त से सख्त एक्शन लें और उस औरत को जो कि प्रिंसिपल है उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए कि वो क्यों उसको बचाना चाह रही है या क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। और पूरे पाकिस्तान से कहूंगी कि आप अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। हमारी बच्चियां इतनी फालतू नहीं है कि कोई भी हरामजादा आएगा और उनके साथ ज्यादती करके चला जाएगा। क्या हम अपनी बच्चियों को कॉलेज से हटा लें, पढ़ाई से हटा लें? तो फिर जो हम भाग के जाके कहते हैं कि हमारी औरत के लिए हमें लेडी डॉक्टर चाहिए, तो वो लेडी डॉक्टर्स कहाँ से आएंगी अगर हमारी बच्चियां ही घर में बैठी होंगी? माँ बाप को कहूंगी कि अपनी बच्चियों को मजबूत बनाएं। आप बच्चियां भी सारे अपने बैग में कोई ऐसी चीज जरूर रखें कि आप अपना आप प्रोटेक्ट कर सकें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हो जिससे आप अपना दिफा कर सकें। कभी खामोश ना रहें, कभी कोई गलत काम हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। जब तक खामोश रहेंगे तब तक ये मामलात होते रहेंगे और उस शख्स को सरेआम फांसी दी जाए ताकि इबरत हासिल की जाए। हम हमेशा ये कहते हैं कि सरेआम फांसी दे दे ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल करें, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। कभी तो इस बात पर इकट्ठा हो जाएं कि फांसियां जब सामने दी जाएंगी तभी लोग इबरत हासिल करेंगे, वरना अंदाजा भी नहीं होगा कि हम एज अ माशरा किधर जा रहे हैं। की कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये